آج یکم شعبان اور پہلا جمعۃ المبارکہ ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں شعبان کے پہلے جمعہ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 33 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی اور رزق مال دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ایسا دن ہے، ایسا موقع ہے جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء اکرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے وظیفہ بالکل اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق مال دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسا کرتے تھے؟ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کو اپنے حاجات کیسے پورا کرواتے تھے؟ اپنے پسند کا نصیب تقدیر کیسا لکھواتے تھے؟ یاد رکھے گا، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ نیا چاند نکلتے ہیں، ہر انسان کے نصیب تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے، اپنے رحمت و بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت رزق آتا ہے، دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کے ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کے ٹھوکریں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارکہ کے ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ انسان کی اپنی غلطیاں، کوتاہی ہوتی ہے جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے، اور مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑی، تو ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارکہ کو یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا خدا را آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ انتہائی خوبصورت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جو بندہ بھی ان خاص قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کر کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امتی کا مہینہ ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، شعبان جو کہ حضور کا مہینہ ہے، جو کہ وجہ تخلیق کائنات، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تخلیق کی ہے، تو ذرا سوچئے جب حضور کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگو گے تو آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ شعبان کی ان خاص گھڑیوں کی فضیلت ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں رجب کی فضیلت تمام مہینوں میں ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں کتابوں پر ہے۔ تمام مہینوں میں شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء اکرام پر ہے۔ تو ناظرین، رحمت اللہ عالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی تسبیح، اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین ایمان رکھتے ہوئے تسبیح پڑھیں، اللہ سے اپنے حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسائل
ہیں جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلات کیسا حل ہوتی ہے۔ رزق، مال، دولت اللہ آپ کو کتنا کیسا عطا کرتا ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ گھر پر رہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کے پہلی جمعۃ المبارکہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کا پہلا جمعہ مبارک، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان سا مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ بات یاد رکھیں، تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ، اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کو نیت کر لیں مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ کاروبار کے مسائل ہیں، پریشان ہیں، آپ تمام مسائل پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کے کہیں ایسی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں میرے بچوں کو کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ غرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہوں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسائل ہے، جو بھی خواہش ہے آج مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے اسباب مل جائے گی۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسی پوری ہوگی جسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک آپ کی جتنے بھی کاروبار، رکاوٹیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آئے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی، رزق دولت کا ایسا طوفان آئے گا آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا، گھر سے غربت، تنگ دستی کے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف یا 21 بار
या मुसब्बबुल असबाब पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये इंतहाई ताकत वजीफ़ा और वो वजीफ़ा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस का वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह आपके घर में बरकतें अता फरमा दे, तो उससे बढ़कर और क्या चाहते हो। माह शाबान की क़बूलियत की घड़ियाँ हैं, खुदारा ये घड़ियाँ ज़ाया मत करना। अगर आज कोई रब करीम से 1 लाख मांगेगा, अल्लाह 70 लाख से नवाजेगा। उसके लिए आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ ये वजीफ़ा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ एक बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ 2 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों को उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह ताला का वो इस्म आज़म है, जिसे पढ़कर अगर कोई बंदा रब करीम से झोली फैलाकर जो मांगता है, जैसा मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब उसे अता फरमा देता है। अगर आज आप 33 बार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ पढ़कर रब करीम से सामने अपने 33 हाजात की नियत करके भी बैठेंगे, मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपको अता फरमा देगा। जब आप 33 बार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ का वजीफ़ा पढ़ लें, अब आपने आज का तीसरा आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है, जिसके बग़ैर यह अमल नामुकम्मल, जो आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है। आज आपने कुरानी सूरत का वजीफ़ा पढ़ना है, जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर सूरह कौसर की तिलावत करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तीसरे नंबर पर सूरह कौसर आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। जब आप सूरह कौसर को पढ़ रहे हो, आप रोते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रब काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए यह इसी सूरत है जिसे 33 बार पढ़ने से अल्लाह आपकी नस्लों को भी आबाद कर देगा। जिन गुनाहों के पकड़ की वजह से रब ने आपका रिस्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां, फाक़े, तंगदस्तियाँ हैं, इस सूरह मुबारका की फ़जीलत बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह की गुनाह, हर तरह की बंदिशें टूट जाएगी। कामयाबी आपका मुक़द्दर हो जाएगी। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीक़े, तरतीब और तदाद में पढ़ लें, तो आखिर में फिर नबी पर 3 मरतबा दरूद पाक लाज़िमी पढ़ेगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब इस तरह से होगी। सबसे पहले आपने 3 मरतबा हुजूर की ज़ात मुबारक दरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने मकसद की नियत करनी है, और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का यानी पहले नंबर पर या मुसब्बबुल असबाब को 21 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ पढ़ना है। आपने तीसरे नंबर पर आखिरी में सूरह कौसर को आपने 33 बार पढ़ना है, और आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। याद रखिएगा, जब आप अमल के शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपने हाजात मुराद, जिसके लिए आप यह वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसको आपने अपने जहन में रखना है। और जब आप अमल मुकम्मल कर लें, आखिर में आपने दुआ ज़रूर मांगनी है। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकालीफ़ के लिए अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। बस आपने दिल में ये यकीन रखते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है, और फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। आप जो मांग रहे हैं अल्लाह आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। दुआएं अल्लाह ताला इन वज़ाइफ़ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और हम सब को रिज़्क़ हलाल खूब मुक़द्दर में कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने रिस्क में बरकत और वसाअत करें। अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट पे ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।